ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہے۔ چنانچہ اس میں اللہ رب العزت یا ایہا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ آپ سوچیں، اگر ملک کا بادشاہ کسی بھنگی کو خود بلائے اور کوئی کام بتائے تو بھنگی کے لیے باعث اعزاز ہوتا ہے کہ صدر نے اس سے ہم کلامی کی، براہ راست اسے کام کہا۔ جو بھنگی کو صدر کے ساتھ تعلق ہے بڑائی کا اور چھوٹے ہونے کا، اس سے زیادہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں چھوٹا ہونے کا تعلق ہے۔ ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں اللہ کے سامنے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ وہ آقا ہے، ہم اس کے غلام بے دام ہیں۔ ہماری حیثیت اللہ رب العزت کے سامنے اتنی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالی اگر براہ راست خطاب فرمائیں تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں ایک مرتبہ براہ راست خطاب کیا تو اس بات پر وہ اتنے خوش ہوئے کہ کہنے لگ گئے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے محبوب بندے ہیں۔ یعنی ان کو سپیریورٹی کمپلیکس آ گیا صرف اس ایک خطاب کی وجہ سے کہ ہم اتنے تو پیارے ہیں کہ رب کریم نے براہ راست خطاب فرمایا۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، اگر جلائے گی بھی تو بس تھوڑی سی دیر، تھوڑے سے دنوں کے لیے۔ اتنا خوش فہمی کا شکار ہو گئے۔ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب فرمائے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب فرمایا ہے۔ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ جو ہے نا کسی نسبت سے پکارنا، اس کی اپنی ایک کھچاوٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کی ماں کا نام ہے عائشہ، اگر وہ عائشہ عائشہ کہتا رہے تو ماں پہ اثر نہیں ہوتا، اور اگر وہی بچہ امی کا لفظ کہہ دے تو ماں کے وجود کے اندر ایک بجلی کی لہر دوڑ جاتی ہے، میرے بیٹے نے مجھے پکارا۔ نام کے پکارنے سے
اس کے اندر وہ کیفیت بیدار نہیں ہوئی جو نسبت نے بیدار کر دی. امی بس ایک لفظ کافی. وہ تھکی ہوئی ہے، وہ ابھی سوئی ہے، نہ اس کو تھکاوٹ یاد، نہ اس کو اپنی بھوک یاد، نہ اس کو اپنی نیند یاد. بس امی کا لفظ اس کو اٹھا دیتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے. اپنی ہر ضرورت کو قربان کر کے وہ بچے کے پاس آ جاتی ہے. میرے بیٹے نے مجھے پکارا. اس امی کے لفظ میں کوئی عجیب کشش ہے، یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے. اسی طرح ابو کے لفظ میں بھی ایک کشش ہے. اگر نام کوئی پکارتا رہے عبداللہ تو آدمی پہ وہ اثر نہیں ہوتا جب کہ کوئی ابو کہہ کر پکارے. بیٹا جب ابو کہتے ہیں نا تو بس باپ سمجھتے ہیں کہ بیٹا جو کہے میں پورا کر دوں. تو امی اور ابو کے الفاظ کے اندر ایک نسبت ہے. اسی طرح آپ جب بچی کو اپنی بیٹی کہہ کے پکارتے ہیں تو بیٹی کو باپ کے منہ سے یہ لفظ سن کے کیا سکون ملتا ہے یہ وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. یہ نسبت ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی پاکستان تشریف لاتے تھے تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان گزرے ان کے ہاں ضرور آتے تھے کہ جو ان کی والدہ تھی وہ رشتے میں ان کی ممانی لگتی تھی. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت عثمانی کو لوگ علامہ کہتے تھے، شیخ کہتے تھے، شیخ وقت کہتے تھے، شیخ المشائخ کہتے تھے. مختلف القابات سے ان کو پکارا جاتا تھا. تو وہ فرماتے تھے کہ میں اس گھر جو آتا ہوں دو وجوہات سے. ایک تو اس لیے کہ رشتے ناتے جوڑنے کا میرے اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ تم رشتے ناتے جوڑو، میرا تعلق ہے اس لیے آتا ہوں. اور دوسری وجہ اس لیے کہ وہ میری رشتے میں ممانی ہے. جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے پردے کے پیچھے سے کہتی ہیں بیٹا سلامت رہو. یہ بیٹے کا لفظ کہنے والی اب کوئی عورت دنیا میں میری موجود نہیں ہے. میرے بڑے سب چلے گئے، ایک یہی خاتون ہے جو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے. اس لفظ کو سننے کے لیے میں اس گھر میں بار بار آتا. اللہ اکبر. میرے دوستو جب بڑے چلے جائیں اس وقت قدر ہوتی ہے کہ بیٹے کے لفظ میں بھی کتنی شفقت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے. اس دفعہ یہ عاجز اپنے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا تو ایک اور بڑے بزرگ تشریف لائے تو حضرت بھی ان کے لیے تشریف لے گئے. اب وہ مہمان تھکے ہوئے تھے، ذرا لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عجیب عاجزی عطا فرمائی تھی. تھوڑی دیر بیٹھے، ان سے تبہ پرسی کی اور پھر اٹھے اور ان کے پاؤں دبانے لگے. جیسے ہی پاؤں دبانے لگے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے. کہنے لگے نہیں آپ میرے پاؤں کو ہاتھ نہ لگائیں. تو میں نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ حضرت فرمانے لگے اب پوری دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں جو اپنے پاؤں کو مجھے ہاتھ لگانے دے. اب کوئی ایسا بندہ نہیں رہا جو مجھے اپنے پاؤں دبانے دے. بس اس محرومی پہ میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. یہ تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب بڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر انسان کو کوئی بیٹا کہنے والا بھی نہیں ہوتا. تو یا ایھا الذین آمنو ان الفاظ میں ایک نسبت ہے ایمان کی. اس نسبت سے اللہ رب العزت نے پکارا ہے. اگر یا ایھا الذین آمنو کا عاشقانہ ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ اے
حسن حقیقی کے ساتھ یوم الست کو پیمان وفا باندھنے والوں. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر اپنی رحمت کا دایاں ہاتھ پھیرا تو لوگ آ گئے. انسانوں جیسی شکلیں مگر روشن تھیں، قد چھوٹے تھے جیسے چیونٹیوں کے ہوتے ہیں. پھر قدرت کا بایاں ہاتھ پھیرا تو پھر انسان نکل آئے، چہرے سے آتے مگر انسانوں کی شکلیں چیونٹیوں جیسے. بات لمبی ہے، مختصر الفاظ میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ساری مخلوق سے ہم کلامی فرمائی، کلمہ عیانا، جلوہ بھی دکھایا سب کو، اپنی تجلیات بھی عطا کی اور ہم کلامی بھی عطا کی. تو لوگوں کو دو نعمتیں ملی، اپنا جلوہ دکھا کر سوز عشق عطا فرما دیا اور ہم کلامی کر کے کیف علم عطا فرما دیا. یہ دو نعمتیں ہیں ہر بندے کے پاس. لہذا یا ایھا الذین آمنوا میں یاد دہانی ہے اس عہد کی کہ اے روز الست میں اپنے پروردگار کے ساتھ محبت کا عہد باندھنے والو. تم نے قالوا بلا کہا تھا، بلا کا نعرہ لگایا تھا. اے بلا کا مستانہ وار نعرہ لگانے والو، اپنے پروردگار سے ٹوٹ کے پیار کرنے والوں، اپنے پروردگار سے ٹوٹ کے پیار کرنے والوں، توحید کی امانت اپنے سینوں میں رکھنے والوں. یا ایھا الذین آمنو، اے میرے پیارے محبوب کے چاہنے والوں، اس پہ اپنی جان نثار کرنے والوں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، تم نے عہد کر لیا. تو ان الفاظ میں ایک محبت، ایک شفقت، ایک قرب ہے بندوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے نصیب فرما دیا. تو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو. پھر اس کے بعد ان کو ایک حکم عطا کیا، فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا. یہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ وقت گزارنا، اس کو روزہ کہتے ہیں. ایک آدمی ڈائٹنگ کی نیت سے سارا دن بھوکا رہے تو اسے روزہ نہیں کہیں گے. گو اس نے سارا دن زیادہ بھوک پیاس برداشت کر لی. تو شرع میں اس کی ایک خاص کیفیت ہے کہ سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع، ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اس کو روزہ کہتے ہیں. تو روزہ فرض کر دیا گیا. اب یہ روزہ ایک عجیب عبادت ہے. کیا مطلب؟ کہ اے ہم سے ٹوٹ کے پیار کرنے والوں، تم ایک ماہ کے لیے غیر سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لو، اپنی نظریں ہماری ذات پہ جما دو. روزہ کیا ہے؟ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے کا نام روزہ ہے. جسم کے ہر عضو سے اپنے محبوب حقیقی کی فرما برداری کرنے کا نام روزہ ہے. اس لیے روزہ دار آدمی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تھوڑے وقت کے لیے تم اپنی نفسانی لذتوں سے خود کنارہ کشی کر لو، ہم اس کے بدلے تمہیں حقیقی لذتیں عطا فرما دیں گے. یہ روزہ ایسی عجیب عبادت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کی صفت کے ساتھ نسبت ہے. ذرا غور فرمائیے گا، نماز
افضل عبادت ہے، مگر اللہ تعالی کی صفت نہیں۔ نماز میں ہم رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، بہت کچھ اعمال کرتے ہیں، بہت خیر العمل ہے، مگر یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ بندے کی صفت ہے۔ حج میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، طواف کر لیا، شیطان کو کنکریاں ماری، وقوف کیا، فلاں کیا، جتنا کچھ کیا عبادت ہے، اللہ تعالی کی صفت نہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے کے لیے عبادت بھی ہے اور اللہ رب العزت کی ایک صفت کا پرتو بھی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کھانا پینا اور بیوی ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے، تو اس عبادت میں بندہ تخلق باخلاق اللہ پر عمل پیرا ہو رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نا کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کر لو، تو روزے کی حالت میں روزہ دار آدمی ایک ایسی صفت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے جو پروردگار عالم کی صفت ہے۔ اس لیے روزہ ایک انوکھی عبادت ہے، اس لیے اس کا جو اجر ہے اور بدلہ ہے وہ دوسری عبادتوں سے بہت زیادہ ہے۔ اب یہ اس نقطے کو ذرا اور کھولنے کے لیے ایک بات سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام پہ فرمایا انبئہم باسمائہم، چیزوں کے نام بتائیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے، چنانچہ میدان حضرت آدم علیہ السلام نے مار لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اب ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہزاروں سال کی عبادت کرنے والے فرشتے اور ایک طرف کل کے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام، مگر میدان انہوں نے مارا، کیا وجہ تھی؟ ریزن کیا بنی؟ تو علماء نے ریزن یہ لکھی کہ فرشتوں میں عبادت کی صفت تھی اور حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ نے علم کی صفت رکھ دی تھی۔ علم اللہ رب العزت کی صفت ہے اور عبادت بندے کی صفت ہے، اس لیے اللہ کی صفت کو بندے کی عبادت کی صفت پر وہی فضیلت ہے جو بندوں پر اپنے پروردگار کو ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح یہ جو روزہ ایک عبادت ہے نا، اس عبادت میں اللہ رب العزت کی صفت کا مظہر موجود ہے، اس لیے جو روزے پر اجر ملا وہ اور کہیں نہیں ملا۔ آدمی نوافل پڑھے، نمازیں پڑھے، اس کے بدلے کیا ملتا ہے؟ فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے حتیٰ کہ میں اسے پسند کرنے لگ جاتا ہوں، محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو نمازوں کا منتہا یہی بنانا کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، مگر روزے کا بدلہ تو عجیب فرمایا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنه لی وأنا اجزا بہ، ہر عمل جو انسان کرتا ہے، ابن آدم کرتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے سوائے روزے کے۔ کیوں؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں۔ اس روزہ رکھنے کے بدلے میری ذات کا وصل میرے بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بندے کو اللہ کا وصل مل جائے تو جس بہانے سے بھی ملے حاصل کرنا چاہیے۔ جب طلب ہونا تو پھر انسان اس وصل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔
تو فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں. روزہ دار کو روزے کے بدلے میں میرا وصل نصیب ہوگا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں. فرحت عند الافطار، ایک افطاری کے وقت روزانہ اس کو خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بخریت مکمل کرنے کی توفیق بخشی، خوشی ہوتی ہے. اور فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ الرَّحْمَٰنِ، اور ایک خوشی وہ ہوگی جب یہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، ایک خوشی اس کو وہاں نصیب ہوگی. تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے بدلے بندے کو اللہ رب العزت کا قرب، اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہوتا ہے. محترم جماعت، ایک عام سا دستور ہے کہ کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. آپ بیج زمین میں ڈالیں گے تو پھر آپ کو درخت ملے گا، پھل پھول ملیں گے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے. کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ گنوانا پڑتا ہے، تب بندے کو کچھ نصیب ہوتا ہے. اب دیکھیے، اللہ رب العزت کو پانے کے لیے کتنی تھوڑی قیمت ہے جو ہمیں ادا کرنی پڑتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک تم روزہ دار رہو. اتنی ہی معمولی سی مشقت، اتنی چھوٹی سی محنت. اللہ اکبر. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندو تم پورا ایک مہینہ دن اور رات جاگتے رہو، عبادت میں لگے رہو، تب تمہیں میرا وصل نصیب ہوتا، تو چاہنے والے اس کے لیے بھی قدم اٹھا لیتے. یہ تو بہت آسان کام ہے، صبح کھا لو پھر شام کو کھا لو، معمولی قیمت ہے. ذرا غور کیجئے. کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی شیریں، اور اس کا چاہنے والا فرہاد تھا. تو فرہاد کو کہا گیا کہ تمہیں اس کے ساتھ ہم نکاح کر دیں گے اگر پہاڑ میں سے دودھ کی نہر نکال دو. تو وہ خدا کا بندہ کدال لے کر پہاڑ کھودنے میں لگ گیا تھا. اس کو علامہ اقبال نے کہا ہر ضرب تیشا ساغرے کیسے وصال دوست، کہ فرہاد جو تیشے کی ضرب لگاتا تھا، ہر ضرب پہ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنے محبوب کے وصل کا جام پی رہا ہوں. ہر ضرب تیشا ساغرے کیفے وصال دوست. فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں. تو فرہاد کی بات کچھ اور ہے، وہ محبت کی وجہ سے ایک عمل کر رہا تھا. اگر ایمان والوں کو اس سے کوئی زیادہ مشکل کام بھی کہہ دیا جاتا تو ایسے اللہ کے چاہنے والے تھے کہ وہ یہ بھی کر گزرتے. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے جلدی میرے احبا سے ملا دینا، میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا. صوبان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے غلام، انہوں نے سنا تڑپ گئے. پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم سب صحابہ آپ کے غلام ہیں، ہر وقت حاضر ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صوبان تم میرے صحابی ہو، تم نے میرا بھی دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اترتے بھی دیکھا، معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہاری محبت بھی بڑی قیمت والی ہے، لیکن میں اداس ہوں ان لوگوں کے لیے جو قرب قیامت میں آئیں گے اور انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا. وہ فقط اپنے علماء سے میرے تذکرے سنیں گے، میری باتیں سنیں گے، حالات سنیں گے، اور بن دیکھے ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی. اگر ممکن ہوتا
وہ اپنی اولادوں کو بیچ کر میرا دیدار کر سکتے تو وہ یہ کام بھی کر گزرتے. فوان میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے میرے ان چاہنے والوں سے جلدی ملا دے. تو اگر اللہ رب العزت کوئی اور مشقت بھری بات فرما دیتے تو محبت والے تو وہ بھی قدم اٹھا لیتے. یہ تو بہت آسان عبادت، اتنی عظیم ذات کے وصل کے لیے اتنی معمولی سی مشقت، بس خانہ پوری والی بات ہے کہ بھئی ہاں انہوں نے قیمت ادا کر دی ہے، بہت ڈسکاؤنٹڈ پرائس ہے. آج دنیا میں لوگ ڈسکاؤنٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں، 50% ڈسکاؤنٹ اور 70% ڈسکاؤنٹ. مجھے لگتا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے 100% ڈسکاؤنٹ ہی کر دیا ہے. کتنی معمولی سی عبادت ہے، اور اس عبادت پر کیا فرماتے ہیں؟ انا اجزا بہی، اس کا بدلہ بھی میں ہوں. میرا قرب ہوگا، میرا وصل نصیب ہوگا، میرا تعلق نصیب ہو جائے گا. اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. چنانچہ اس عبادت کے بدلے حوریں نہیں، غلمان نہیں، حور و قصور نہیں، مادی چیزیں نہیں، کائنات نہیں، کائنات کے مالک کا قرب نصیب ہو.